ہم نے 2 فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ کوئی لفظ بھی اپنے منہ سے جب وہ نکالتا ہے اس پر نگران فوراً اس کے الفاظ کو نوٹ کر لیتا ہے۔ یہ آیات انتہائی ہم سب کے لیے بڑی خطرناک آیات ہیں۔ کوئی انسان ان آیات کو سمجھ لے کہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے یہ تعارف کروایا کہ میں وہ رب ہوں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ انسان کو میں نے بنایا۔ انسان کی تخلیق کو ذرا دیکھ لے کہ کس طرح انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، کیسے اس کے اعضاء ہیں، کس طرح اس کے پاؤں ہیں، کس طرح اس کے ہاتھ ہیں، اس کے اندر اعصاب ہیں اور اس کی گرفت ہے، کس طرح اس کے اندر کا معدہ ہے، ہاضمہ ہے، اور پھر اس نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، اس کی آنکھوں کا کیسا سسٹم ہے۔ ریت کے ذرے کے برابر اس کی آنکھوں سے جو روشنی نکلتی ہے وہ دیکھتا ہے، اسے رنگوں کی تمیز ہوتی ہے، یہ کالا رنگ ہے، یہ پیلا رنگ ہے، یہ سفید ہے، اور اسی سے اپنے گھر والوں کو پہچانتا ہے، اپنی ماں بہن اونچ نیچ کی جگہ کو وہ دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو ہم نے بنایا۔ یہ کان ہے، بظاہر 2 سوراخ ہیں، لیکن ان دونوں سوراخوں میں جب آواز جاتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آواز میری بہن کی ہے، میری بیٹی کی ہے، یہ آواز جو ہے فلاں جانور کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے۔ 2 سوراخ ہیں لیکن ہزاروں لاکھوں آوازوں کی پہچان الگ الگ ان کانوں کے اندر آتی ہے۔ یہ ایک زبان ہے، زبان ایک جو ہے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے پر ہزاروں ذائقے اور ٹیسٹ انسان چکھتا ہے۔ کیسا اللہ رب العزت نے زبان پر وہ تھرمامیٹر لگا دیا ہے، یہ کھٹی چیز ہے، یہ جو ہے میٹھی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو یہ انسان، اس کے اندر کی خوبیاں، اس کے اندر کے اعضاء، ان کا کام کرنا، ہم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ کیسی کیسی نعمتیں ایک انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی۔ دنیا کی کوئی فیکٹری، کوئی ادارہ، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر ایک آنکھ بنتی ہو، جہاں پر کان بنتے ہوں، جہاں پر زبان بنتی ہو۔ انسان جیسا جو ہے وہ حسین و جمیل کوئی مخلوق وہاں پر بنتی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ انسان اور اس کے اندر کی کاریگری یہ ساری کی ساری ہماری ہے، ہم نے اس انسان کو بنایا ہے۔ انسان جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے سامنے یہی سوال آتا ہے کہ مجھ کو کس نے بنایا اور کیسے بنا دیا؟ بغیر بنانے کے تو کوئی چیز نہیں بنتی۔ کوئی کہے یہ مسجد خود بن گئی، ہم اس کو پاگل دیوانہ کہیں گے۔ کوئی کہے یہ پھٹی خود بخود بن کر آ گئی، اور یہ کپڑے خود بخود بن کر میرے جسم پر آ گئے، ہم اسے دیوانہ، بے وقوف، احمق اور پاگل کہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، کہ اس نے کیسی کیسی تمہاری شکلیں، کیسے کیسے اعضاء، تمہارے کیسے کیسے رنگ، تمہاری آوازیں مختلف، تمہارے جو ہے وہ ہر چیز کو الگ الگ اللہ رب العزت نے بنا دیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اس نے انسان کو بنایا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنایا ہے تو ہم اس کے اندر کے سسٹم کو جانتے ہیں۔ جب یہ سوچتا ہے ہم اس سوچ کو جانتے ہیں، اس کے اندر کے خیالات کو ہم جانتے ہیں، اور اس کا کیا پروگرام ابھی اس نے پروگرام کیا نہیں ہے، عمل کیا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو جانتے ہیں۔ اور پھر ہم فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شارک کے قریب ہیں۔ انسان کو بھی اسی نے بنایا۔ ایک عام آدمی ایک مشین بناتا ہے، باہر کوئی خرابی اسے نظر آتی ہے
تو بنانے والے کو فوراً پتہ چل جاتا ہے مشین کے اندر یہ خرابی ہے اور اس کے فلاں حصے کے اندر یہ معاملہ ہے۔ وہ اللہ ہے، اس نے یہ انسان کی مشین بنائی ہے تو اس کے اندر کے رازوں کو جانتا ہے، اور پھر وہ اس کی قدرت، اس کی طاقت کیا ہے کہ فرماتا ہے کہ میں انسان کے شارک کے قریب ہوں۔ اگر ان باتوں پر ہمارا یقین ہو، شارک کے قریب، تو پھر اس شارک سے غیبتیں، چغل خوریاں، اس شارک سے پھر غصہ، نفرت، حقارت والے الفاظ، یہ سب حذف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، ہمارے اندر کی ساری باتوں کو جانتا ہے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اتنی سی بات پر آدمی غور کر لے کہ ہمیں کیا کرنا۔ ہم خیالات تک ہمیں پاک کرنے چاہیے، ہمارے خیالوں کے اندر کوئی لالچ نہ ہو، کوئی حرص نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کسی کے خلاف نفرت نہ ہو۔ اور پھر جب وہ شارک کے قریب ہے، اس شارک سے نکلنے والے ہمارے جملے، ہمارے الفاظ، ہماری گفتگو، یہ ساری کی ساری پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ اگر ہم موحد ہیں، اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، پھر ہم کیسا اللہ کو مانتے ہیں؟ اللہ تو ہماری شارک کے قریب ہے۔ بہت سارے لوگ دوسرے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ بہت دور ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے واسطے وسیلوں کی ضرورت ہے، اور جیسے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت، اس طرح بزرگوں کے واسطوں وسیلوں کے ذریعے ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ ہماری شارک کے قریب ہے۔ اگر ایک طبقہ، ایک ہی فرقہ اس بات کو قبول کر لے، پھر سارے جرائم ختم ہو جاتے ہیں، تنہائیوں کی ساری جو ہے وہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر ہمارے گھروں کے اندر ایک گھر والے صرف اللہ کو مان لے کہ اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اللہ شارک کے قریب ہے، اور پھر دو فرشتے وہ ہماری ایک ایک نقل حرکت نوٹ کر رہے ہیں، یہ عقیدہ ہو، پھر گھروں کے اندر امن، اداروں کے اندر امن، محلے والے قبول کر لے، محلے کے اندر امن، ہر طرف سکون پیدا ہو جاتا۔ یہ عقائد لے کر انبیاء آتے رہے، اور انبیاء کا یقین اور ایمان اتنا مضبوط تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب وہ چلے گئے، اللہ رب العزت سے بغیر بتائے وہ چلے گئے، اور پھر وہ آپ نے سنا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت کتنی ہے، وہ آوازوں کو سنتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ لطیف ہے، اور وہ جو ہے ہر ایک کی ایک پتا بھی نہیں گرتا، لا یعلمھا الا ھو، اس کا علم بھی اللہ کو ہوتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے تو عقیدہ ان کا ٹھیک تھا، اور عقیدے کے لحاظ سے جب انہوں نے یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ رب العزت کے لیے یہ مسئلہ نہیں بنا کہ وہ مجھ سے چھپ گیا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ہے، پانیوں کا اندھیرا ہے، اور پانی بذات خود اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، مچھلی کا پیٹ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، جو اندھیرا تھا اللہ کے لیے اندھیرے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے کہاں عرش پہ اس یونس علیہ السلام کی آواز کو سن لیا، اور پھر اللہ نے نجات دے دی، اور پھر مومنوں کے لیے یہ اللہ نے قاعدہ بنا دیا، کہا کہ یہ یونس نہیں، یونس کے طریق پر کوئی بھی پھنس گیا ہے، کسی کو بھی مشکل بن جائے، کسی کو کوئی بھی پریشانی لاحق ہو جائے، فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ عقیدہ جب مضبوط ہو، عقیدہ یہ ہو کہ واقعی اللہ شارک کے قریب ہے، عقیدہ یہ ہو کہ میرے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، یہ عقیدہ ہو کہ واقعی اس نے ہم کو بنایا ہے، اس مشین کی سارے اندرون بیرون سارے معاملات کو وہ جانتا ہے، واقف ہے، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تو وہ ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ پہاڑ کے اندر ایک چیونٹی بھی چل رہی ہو، کالا پہاڑ ہو، کالے رنگ کی چیونٹی ہو، تو وہ پہاڑ کے اندر وہ چل رہی ہو، تو وہ عرش پہ بیٹھ کر اللہ رب العزت اس چیونٹی کو دیکھتا ہے، وہ بصیر ہے، اس کے لیے چیونٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ چلتی ہے جب اللہ رب العزت اس کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے، وہ چل کر گزر جائے، اس کے سابق قدموں کے نشانات کو بھی وہ اللہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے۔
اس لیے اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ واقعی ہمارے شارک کے قریب ہے، واقعی اس نے ہم کو بنایا ہے، واقعی ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اور پھر واقعی ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے دو فرشتے بھی ہمارا ایک ایک لفظ نوٹ کر رہے ہیں، یہ عقیدہ صرف اتنا سا مضبوط ہو جائے، سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، ساری غیبتیں، نفرتیں اور عداوتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت تو اتنا طاقتور ہے۔ ایک آدمی نے اپنے اولاد کو کہا، بیٹوں کو کہا، جب میں مر جاؤں تو میری جو ہے وہ لاش کو جلا دینا، راکھ بنا دینا، اور پھر اس کا پاؤڈر بنا کر جو ہے تھوڑا سا پانی کو اندر پھینک دینا، کچھ کو پہاڑوں پر پھینک دینا، کسی تھوڑے سے پاؤڈر کو ہوا کے اندر اڑا دینا۔ اس کی اولاد نے ایسا ہی کیا، اور یہ بھی اس نے ساتھ بتایا کہ اس لیے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو میرا جو ہے بہت زیادہ خطرناک میرے لیے عذاب ہوگا۔ خیر اس کی اولاد نے ایسا ہی کیا اور اس کا پاؤڈر اڑا دیا انہوں نے۔ اللہ رب العزت نے پانی کے اندر کے ایک ایک ذرے کو باہر نکال دیا، اور پانی کو حکم دیا کہ میرے بندے کے جو ذرات ہیں، پہاڑوں پر جو ذرات ہیں، ہوا کے اندر جو ذرات پھیلے ہوئے ہیں، وہ ایک ایک کو جمع کر کے کن کہہ کر اس بندے کو کھڑا کر دیا، اور کہا کہ بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا خشیتک کا، یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، ڈر تو پیدا ہو گیا، چاہے کسی بھی وقت ہو گیا، آخری عمر میں ہو گیا تھا ڈر پیدا، اللہ نے تو اسے معاف کر دیا۔ لیکن اللہ کی طاقت یہ ہے کہ وہ بندے کے ایک ایک ذرے کو جانتا ہے، جہاں جہاں بھی اس کا ذرہ گیا تھا۔ تو ہم اپنا عقیدہ کیسے رکھیں؟ کس طرح حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر اس پہاڑ کے نیچے ایک خردل، رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی چیز ہے، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، فرمایا کہ زمین کی تہوں میں ہے، فضائے آسمانی میں اڑ رہی ہے کوئی چیز، فرمایا یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں۔ وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ تو بچوں کو، اپنی اولاد کو اپنا ڈر نہیں، معاشرے کا ڈر نہیں، خاندان کا ڈر نہیں، ایک اللہ کا ڈر اور ایک اللہ کا تصور، اور ایک اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ شارک کے قریب ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، یہ تصور دے رہے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ کہا ان اللہ لطیف خبیر، اے میرے بیٹے اللہ بڑا باریک بین ہے اور خبیر، وہ خبر رکھنے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بنایا، میں اس کے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے شارک کے بھی قریب ہوں، اور میں نے دو فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ایک ایک لفظ اس کا وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے بندہ بھاگ کر کہاں جائے؟ اگر عقیدہ ماننا ہے، عقیدہ توحید قبول کرنا ہے، تو پھر یہ چیزیں ہیں۔ اللہ کو زندہ ماننا کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، تو یہ چیزیں اگر قبول کرنی ہے تو پھر کہ وہ سن رہا ہے، اتنا ہی کافی ہے انسان کی ہدایت کے لیے کہ ہماری بات سن رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آ کر کہا فرشتے نے کہ میں آپ کو آگ میں پھینکنے لگے ہیں، میرے لیے کوئی حکم، اور میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے اللہ کے فرشتے، مجھے تیری ضرورت نہیں، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ ڈائریکٹ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ تو ذات میری شارک کے قریب ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا، اور اس فرشتے سے بھی کوئی مدد نہیں لی کہ اللہ جب یہ چاہتا ہے میں آگ میں جلوں تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے جلنے دو، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کا آگ کو ڈائریکٹ خطاب کر کے اس کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں چھوڑ کر آ گئے؟
اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو ایسے بے آب و گیا صحرا کے اندر، نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے، وہاں نہ کوئی جانور کو نظر آ رہا ہے، ایسی جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ اور جاتے ہوئے جب جا رہے تھے تو اماں ہاجرہ نے کہا کہ اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کیا ہم سے کوئی ناراض تو نہیں ہو گئے؟ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ حکم اللہ کا تھا، اللہ کے حکم کو ترجیح دی۔ اور اماں ہاجرہ بھاگ کر اونٹ کی مہار پکڑ کر کہتی ہیں اے ابراہیم اس صحرا کے سپرد ہم کو کر کے جا رہے ہو، اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کے حکم سے؟ انہوں نے کہا تجھے پتہ ہے میں اللہ کے حکم کے ساتھ ہی جا رہا ہوں۔ تو اماں ہاجرہ نے کیا کہا کہ پھر تو ٹھیک ہے، تم جاؤ، اللہ کے حکم سے جا رہے ہو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر ان کے عقیدے کی وجہ سے، ان کے اندر جو مضبوط عقیدہ تھا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ، ابراہیم نہ ہمارے کھانے کا ذمہ دار ہے، نہ ہمارے پینے کا ذمہ دار ہے، نہ اس علاقے میں جو کوئی خطرناک معاملہ ہوا اس کا ذمہ دار، وہ تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے ہمیں یہاں لے آئے اور اللہ کے لیے وہ جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ پھر اماں ہاجرہ کی وہ سعی اور اماں ہاجرہ کے بیٹے کے پاؤں سے نکلا ہوا وہ پانی، اور اس وقت تک عمرہ حج مکمل نہیں ہوتا جب تک اماں ہاجرہ کی وہ سنت ادا نہیں کر لیتا آدمی کہ جو انہوں نے بھاگ دوڑ کی تھی۔ اور پھر وہ زمزم کا پانی پورے عرب کے اندر سب سے ایک نمبر کا پانی وہ اللہ رب العزت نے وہ جاری کر دیا۔ عقیدہ اس ذات پر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ ہماری شارک کے قریب ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا تو ہماری تنہائیاں کے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ ہم جیسے ٹچ موبائل استعمال کرتے ہیں، جیسے اپنی بیوی بچوں کے اندر رہ کر بولتے گفتگو کرتے ہیں، جیسے جیسے ہمارے انداز کاروبار کے اندر ہیرا پھیریاں کے معاملات، یہ سارے کے سارے درست ہو جاتے ہیں اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ شیر پتہ چلے رکھ بولی کے اندر شیر آ گیا تو سارے ٹیلی فون شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو نصیحت، اور فوراً جو ہے وہ دروازے بند رکھنے کا اور تلقینیں شروع ہو جائیں گی، اور ہر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا، پناہ لینے کی کوشش کرے گا کہ ادھر شیر آ گئے۔ چڑیا گھر کے اندر سے ایک مرتبہ شیر باہر نکلا تو کیا ہوا، سارا لاہور جو ہے وہ بند ہو گیا، سنسان ہو گیا، دنیا بھاگ رہی ہے۔ وہ چڑیا گھر کے دروازے کے باہر تھوڑی سی دیوار کے ساتھ پیدل چلا اور کچھ نہیں ہوا، اور پھر دنیا وہ ساری سڑکیں جو ہیں، ساری ٹریفک کا نظام جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ ایک شیر جس کے بارے میں لوگوں نے سنا تو کہاں کہاں تلقینیں کرنے لگے، ٹیلی فون کے ذریعے اپنے بچوں، اپنے گئے ہوئے بچوں، سکول میں گئے ہوئے، وہ سب سے رابطہ کر لیا اور بچاؤ کی تدبیریں سوچنے لگے۔ کیوں؟ وہ شیر ہے، اس کی آنکھیں ہیں اور اس کے وہ بڑے بڑے دانت ہیں اور درندہ ہے، اور اردو بازار کے اندر بھی ایک شیر رکھا ہے، اس کے اندر بھوسا بھرا ہوا، وہ کھال ہے۔ لوگ وہاں پر اس کے پاس کھڑے ہو کر تصویریں کھینچتے ہیں اور جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں، وہ بھی ایک شیر ہے۔ اس کے پاس دنیا آ جا رہی ہے۔ ایک تو اللہ کو اس طرح ماننا کہ وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ سنتا نہیں ہے، اور اس کے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، ہمارے منہ سے غیبتیں نکلتی ہیں، ہم جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں، ہم نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ اور یہ ساری گفتگو اور یہ سارا انداز ثابت کرتا ہے ہم سلفی نہیں ہیں، ہمیں ایک اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم مان لیں ایک زندہ شیر کو، ہم ماننے کے بعد ہماری کیا حسی شخصیت ہو جاتی ہے، ہمارے اندر جو ہے کیسا ڈر اور خوف اس کا سما جاتا ہے۔ تو وہ اللہ جو اس شیر کو بھی بنانے والا، اس جیسے لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ شیروں کو بنانے والا، وہ کس قدر طاقتور ہے، وہ اتنا طاقتور ہے، وہ تو یہ کہتا ہے میں تمہاری شارک کے قریب ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ،
اے انسان ہم نے تجھ کو بنایا ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آ گیا تھا، ساری قوم باہر نکلی، انہوں نے کہا کہ اب پکارو اللہ کو اور خالص ہو کر پکارو، تو اللہ رب العزت نے بھیجا ہوا عذاب واپس لے گیا اللہ رب العزت۔ کیوں؟ ان کی پکار کو سن لیا۔ ہمارا یہ یقین نہیں بیٹھتا، اس لیے اس یقین کو پختہ اگر ہم کر لیں کہ واقعی اللہ ہماری شارک کے قریب ہے، واقعی اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، واقعتاً دو فرشتے ہمارے کندھے پر بیٹھے ہوئے ہماری ہر حرکت نوٹ کر رہے ہیں، پھر ہمارے انداز بدل جائیں گے، ہمارے طور طریقے بدل جائیں گے۔ ہم کبھی بھی برائی کا موقع موجود ہو کبھی برائی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ چوری کرنے کے مواقع موجود ہوں گے، ہم کبھی چوری نہیں کریں گے، صرف اس لیے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر عدالت کی کرسی پر ہم بیٹھ جائیں، بے انصافی کبھی نہیں کریں گے، کیوں؟ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب پھر قدم قدم پر جب یہ تصور آ جائے گا، پھر برائیاں ختم ہوں گی۔ ہمارا ملک یہ چاہتا ہے، ہمارے حکمران یہ چاہتے ہیں برائیاں ختم ہو جائیں۔ کیسے ختم ہوں گی؟ جب تک اس اللہ کا تعارف ہر ایک کے دل دماغ میں نہیں آئے گا، گھر گھر کے اندر اور اداروں کے اندر اور معاشروں کے اندر امن اور سکون پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے رب سے ڈرنے کی اور اللہ رب العزت کا وہ عقیدہ توحید ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ ہم سب بیمار ہیں، اللہ ہم سب کو صحت یاب فرما۔ اے اللہ ہماری روحانی بیماریاں ہیں، ہماری جسمانی بیماریاں ہیں، اے اللہ ہم سب کو صحت یاب فرما۔ اے اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں اللہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں عقیدہ توحید سکھا۔ اے اللہ ہم سب کو دین جو ہے وہ سکھا۔ اے اللہ جو ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کے کو اے اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اے اللہ جس کی بھی کوئی نیک حاجت ہے اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حکمران عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔